اب دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں جا کر حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا فرعون کی اصلاح کے لیے، تو فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا، ان سے جا کر نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے اور خدا کا خوف آ جائے اس کو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تو علم ازلی میں یہ بات تھی کہ اس کو نصیحت حاصل کرنی نہیں ہے اور وہ کفر ہی پر مرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ لعلہ یتذکر او یخشی۔ تو ایک داعی کا کام یہ ہے کہ جب وہ دعوت دے اخلاص کے ساتھ دے، ہمدردی کے ساتھ دے، نرم انداز میں دے، شفقت کے ساتھ دے، محبت کے ساتھ دے، تو اس کو امید یہ رکھنی چاہیے کہ میری اس دعوت کا فائدہ ہوگا، دوسرا اس کو قبول کرے۔ تو یہ اس شخص کا کام ہے جس کو ہاتھ سے برائی مٹانے کا اقتدار حاصل نہیں ہے، تو اس سے کہا گیا کہ زبان سے تو کم از کم کہہ دو، اس کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، حتی الامکان روکو۔ لیکن کہنے میں بھی قرآن نے ہدایت دے دی، قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، تانے دے کر نہیں، گالیاں دے کر نہیں، برا بھلا کہہ کر نہیں، بلکہ نرمی سے بات کرنا، خیر خواہی سے کرنا، ہمدردی سے کرنا، شفقت سے www.darsuquran.com۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ تبلیغ یہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر اس کو اس پر غصہ کرنا شروع کر دیا، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہے ہو تم، فاسق و فاجر آدمی ہو۔ یہ دعوت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں۔ پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ نرم بات کرو، چاہے کتنا بڑا سرکش کیوں نہ ہو۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فرعون سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ جو خدائی کا دعوے دار تھا، جو کہتا تھا میں خدا ہوں، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ تو تمہارا مخالف جو ہے وہ فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، مگر ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کر۔ تو جو امت کو پیدا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے، وہ اس لیے کہ اپنے ساتھ وہ دوسروں کی بھی فکر کرے۔ دوسرا اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیتوں میں مبتلا ہے، تو تم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، صرف علماء کا نہیں، صرف اولیاء کا نہیں، صرف صوفیاء کا نہیں، صرف جماعت تبلیغ کا نہیں، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کو نرمی سے روکے، بھائی یہ کام برا ہے چھوڑ دو۔ تو اس طرح تمہیں پیدا کیا گیا دوسروں کے لیے۔ اب اس نقطۂ نظر سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنا یہ فریضہ کتنا ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کسی طرح ہم مٹا دیں۔ کم از کم ایک ہی آدمی کی اصلاح کی توفیق ہو جائے تو ہمارے لیے جنت کے